نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. ایک اللہ کا انعام آج یہ ہوا کہ یکم شعبان سے شروع ہونے والا دورہ تفسیر القرآن اس کی تکمیل ہوئی. اللہ مولانا امان اللہ صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے. جن طلباء نے ان سے فیض حاصل کیا اللہ انہیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں
ہمارے دینی مدارس میں جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں ان سے فائدہ حاصل کر کے مختلف مدارس میں دورہ تفسیر کی کلاسیں لگتی ہیں۔ جن مدارس میں دورہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے ان میں سے 99% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید سے، اور راولپنڈی کو راجہ بازار کی اس مسجد کو دارالعلوم تعلیم القرآن کو یہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ جتنے علماء دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں ان میں بھی 99% علماء کا تعلق حضرت شیخ القرآن کے شاگردوں سے ہے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں سے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ سب اللہ کا فضل۔ یہ جو قرآن ہے یہ رمضان میں اترا، رمضان کے دنوں کا روزہ فرض کیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ قرآن بھی اور روزہ بھی یہ دونوں قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ پھر بوڈیاں سر نہ دیو، تھوڑا جہا میرے نال بولو، ہاتھ شاتھ کھولو تھوڑا جہا۔ قرآن بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے اور روزہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور روزے کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے قریب۔ جب بھی ملک میں اتحاد امت کے نام پہ کانفرنس ہو، کسی شہر میں ہو، حکومتی سطح پہ ہو، یا جب بھی کسی چینل پہ ٹیبل ٹاک ہو اور عنوان ہو اتحاد امت، اس میں جو ڈاکٹر صاحبان، بیرسٹر، وکلاء، سیاستدان، کچھ علماء وہ آتے ہیں، ہر ایک شخص جب اس عنوان پہ گفتگو کرنے لگتا ہے تو وہ ایک آیت کا سہارا لیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔
ولا تفرقوا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، فرقے فرقے نہ ہو، تفرقہ بازی سے بچو، فرقہ واریت سے۔ ہر مبصر یہ ایت پڑھے گا، ہر وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر، وہ جو اینکر ہے وہ بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آپ بھی سنیں گے، سنتے بھی رہتے ہیں آپ، لیکن آج تک انہوں نے یہ قوم کو نہیں بتایا کہ حبل اللہ ہے کیا، یہ نہیں بتایا۔ بھائی کہاں ہے وہ رسی؟ سن بھی دسو جس نو تسی پھڑے ہوئے اسی بھی پھڑیے۔ خیبر پختونخوا کے میرے کوئی بھائی بیٹھے ہوں، بچے بیٹھے ہوں، میری عادت ہے میں تھوڑا جہا پنجابی دا ٹچ دینا، ٹچ دین دا رواج ہے اج کل، سیاست مذہب دا ٹچ، تو میری عادت ہے، اگر کہو گے تو نہیں دوں گا۔ سمجھ جاتے ہیں پنجابی؟ ہمیں بھی بتاؤ میاں، وہ رسی ہمیں بھی بتاؤ، کہاں لٹک رہی ہے وہ رسی جس کے پکڑنے کا حکم ہے؟ جو آئے گا وہ کہے گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ کیا ہے، اور وہ بتا بھی نہیں سکتے، آئندہ بھی نہیں بتائیں گے۔ وہ بتائیں تو وہ بتانا ان کے گلے کی رسی بن جائے، وہ نہیں بتائیں گے، میں بتا کے جاؤں حبل اللہ کیا ہے۔ بس ایک آیت پڑھنے لگ جاتے ہو، سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہ نہیں بتاؤ گے کہ رسی کیا ہے جس کو چنگل مارنے کا، پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خدا گواہ ہے، نبی پاک کے بعد قرآن کے سب سے بڑے مفسر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اس کے نیچے 20 مفسر ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ بس اتنی بات آپ سے کہوں گا کہ صحابہ سے لے کے آج تک جتنے قرآن کے مفسر ہوئے، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، حبل اللہ اے کتاب اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن سارے مل کر کس کو پکڑ لو؟ ولا تفرقوا۔ وہ جو مبصر بیٹھا ہے، وہ جو اینکر صاحب بیٹھے ہیں، وہ جو وہاں وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں نا، وہ بتائیں نا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، تو وہ بتائیں نا لوگوں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ وہ نہیں بتائیں گے، اس لیے نہیں بتائیں گے کہ حبل اللہ جگہ جگہ کہتا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو، چھوڑ دو سودی کاروبار، نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حبل اللہ نے۔ بولو تو صحیح یار، جس کو پکڑنے کا حکم ہے، آؤ آؤ پھڑیے۔ تو دوسرے گھنٹے میں اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے سود کے بغیر معیشت ترقی۔ کہاں گیا تیرا حبل اللہ؟ صرف پڑھنے کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
صرف اس حد تک ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم پڑھ سکتے ہو، نہیں بتاؤ گے کہ حبل اللہ کیا ہے، اس لیے نہیں بتاؤ گے کہ حبل اللہ میں لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ اور اپنی بیٹی سے کہہ، شابہ پنڈی والے ہو، بیٹی کے بیٹیاں، بنات جمع کا صیغہ ہے، بنت واحد ہے، بنت ایک بیٹی، اور بنات کم از کم تین، جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پہ ہوتا ہے؟ بنت نہیں کہا، کیا کہا؟ بنات۔ عجیب مذہب ہے، اگر بیٹیاں زیادہ مانیں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے یہ بیٹیاں کس کے نکاح میں دیں، تو سرے سے ہی انکار کر دو، بیٹیاں ہیں ہی کوئی نہیں، چلو فیصلہ آباد علیہ دن تھڈیوں انکار کر دو، شروع سے انکار کر دو، بیٹیاں ہیں ہی کوئی نہیں، نہ بیٹیاں مانیں گے نہ حضرت عثمان کو داماد، کیسا مذہب؟ امامت حضرت حسین کی ذریت میں چلتی، ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا، امامت یہاں چلتی ہے، 11ویں امام کا بیٹا نہیں تھا، انہوں نے کہا بیٹا تو تھا کہاں چھپ گیا ہے، موجاں لگی ہوئی، انکار کر دو، بیٹا تو تھا وہ غار میں چھپا ہوا۔ میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی ہیں، یہ جو سنی کہلانے والا نعت خان ہے، میں اہل سنت ہوں، سٹیج ہمارا، ہمارے سے مراد اہل سنت کہلانے والوں کا، مجمع سنی، مسجد اہل سنت کہلانے والوں کی، نعت خان اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے اور اپنی نعتوں میں کیا پھیلا رہا ہے؟ رافضیت، لوگ اس پر نوٹ بھی نچھاور کر رہے ہیں، سنی کہلاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے، واہ، گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت، اور در والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ در والے، یہ گھر والے۔ تو آگے کہتا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سٹیج کس کا؟ پھیلا کیا رہا ہے؟ ساڈے دیوبندیاں دے نعت خان بھی کسی تو گھٹ نہیں، یہ بھی جب شروع ہوتی ہے نا کچی پکی سارا رگڑی چلے جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی خیال نہیں ہوتا یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا، یہ تو پڑھا رہا ہے قوم کو، سنی کہلانے والا، وہ گھر والے ہیں وہ در والی ہیں، جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں حضرت علی گھر والے کیوں ہیں؟ کوئی وجہ تو بتاؤ نا مجھے، حضرت علی کے گھر والے ہونے کی کوئی وجہ تو بتا نا، تیرے پاس ایک وجہ ہے، صرف ایک، وہ میرے نبی کے داماد ہیں، یہی ہے نا، وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار اکیرا داماد ہے،
عثمان دوہرا داماد ہے. یہ گھر والا کیوں نہیں؟ اور اگر اس لیے گھر والے ہیں کہ وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا دا بیٹا پہلے کہ خود چچا پہلے؟ تو پھر حضرت عباس گھر والے کیوں نہیں؟ عباس کے بیٹے عبداللہ گھر والے کیوں نہیں؟ ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ گھر والے کیوں نہیں؟ وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں، اور در والے جو ہیں وہ گھر والوں کا مقابلہ کیسے؟ یہ تو پڑھا رہا ہے قوم کو اہل سنت کے لقمے کھا کے؟ میرے نبی کا آخری 4 دن پہلے، میرے نبی نے انتقال سے 4 دن پہلے، میرے یہ موضوع نہیں ہے، آگے ہے تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں، انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں جب میرے نبی باہر نہیں آ رہے تھے، وضو کرتے غشی آتی، پھر وضو کرتے غشی آتی، پھر وضو کرتے غشی آتی، پھر میرے نبی نے سمجھا میرا جانا مشکل ہے، نکات، کمزوری، ذوب، بیماری، بخار، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو میرے نبی نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو لوگوں کو یہ پڑھا رہا ہے کہ یہ در والے ہیں اور یہ گھر والوں کا کیسے مقابلہ کرتی ہیں؟ میرے نبی نے اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ زور سے بولو یار، کس کو کھڑا کیا تھا؟ میں اہل سنت ہوں الحمدللہ، میرا مسلک تبرہ نہیں تولہ ہے۔ ہن پنڈی والا آکھن گے بھی تبرہ کس نال کھادا جاندا تے تولہ کس نال کھادا جاندا؟ تبرہ کسے کہتے ہیں؟ اظہار بیزاری، براۃ من اللہ رسول۔ تولہ کسے کہتے ہیں؟ محبت۔ ہمارا مسلک نفرت پھیلانا نہیں، ہمارا مسلک محبت بانٹنا۔ میں اہل سنت ہوں، میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر، میری دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار۔ میں اہل سنت ہوں، حضرت علی کی جوتیاں میرے سر کا تاج، ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما، ان کی جوتیوں کے تسموں سے میرا ایمان بندھا ہوا۔ حضرت علی کی ایک عظمت کا کوئی صحابی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، لیکن حضرت علی کو ایک عظمت حاصل ہے، کسی صحابی کو حاصل نہیں کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے۔ یہ صرف انہی کی عظمت ہے۔ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا، وہ بدر و احد کا غازی ہے، وہ خندق کا ہیرو ہے، وہ اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے۔ تیریاں موجاں نے، تو نے ایک آنکھ بند کی ہوئی، صرف ایک آنکھ تو نے کھولی ہوئی، ہر عظمت ان کی طرف، ہر عظمت ان کی طرف، ہر عظمت ان کی طرف۔ اور وہ جو 3 ہے پہلے، ان سے اظہار نفرت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، جب میرے آقا کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت علی کہاں تھے؟ بڑا مشکل سوال نہیں کر دیتے؟ بڑا مشکل سوال۔ کہاں تھے؟ جہاد پہ گئے ہوئے تھے؟ بولتے پھر کیوں نہیں ہو؟ بیمار تھے؟ کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے آقا کے چچا حضرت عباس مدینے میں، بولو تو صحیح ہے۔ کیوں حمزہ؟ میرے جمعے دے مقتدی ویکھے نہیں؟ میں بعد میں بولتا ہوں، وہ پہلے بولتے، انہیں پتہ ہے۔ تے میں تے سمجھنا میں مردیاں چ آ گیا،
تو من کلام کرنی پائے گی. ذرا بولو میرے نال, حضرت علی کہاں تھے؟ اور سے بولو. میرے نبی کے چچا عباس, حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ, ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ, ان کے تیسرے بیٹے فضل, حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل, حضرت حسن, حضرت حسین, میرے نبی کے چچا زاد بھائی مدینے میں, میرے نبی کے چچا مدینے میں, میرے نبی کے نواسے مدینے میں, اور میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے, ابو بکر آگے ہوگا. کس کو آگے کھڑا کیا تھا؟ تو سنی کہلا کے, لقمے اہل سنت کے کھا کے تو سٹیجوں پہ رافضیت پھیلاتا ہے. میں بریلوی مسلک کے جو سنجیدہ علماء ہیں, اچھے عالم جو ہیں ان کے اس طبقے کے, جیسے مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب, اس طرح کے علماء سے میں گزارش کروں کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اہل سنت کہلا کے سٹیجوں پہ رافضیت نہ پھیلا. در والے اور گھر والے, گھر والے کون ہیں؟ لوگوں کو بتا میں گھر والے کون ہیں. جو تو نہیں بتا سکتا نا تو بندیالوی بتانے لگا ہے. سب سے پہلے میرے نبی کی بیویاں گھر والیاں ہیں. حضرت عائشہ ہے گھر والی, حضرت حفصہ ہے گھر والی. اہلیہ گھر والی ہوتی, بیویاں گھر والی ہوتی. حضرت علی کو ایک بیٹی دی, حضرت عثمان کو کتنی دی؟ اور دوسری کے انتقال کے بعد کہا میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی. عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا تھا. اس کی گہرائی میں تو اترو. یہاں جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو, جن کے داماد ہیں, گہرائی میں تو اتر کے بات کرو نا. داماد و ظالم, خبیث الفطرت, آپ کی بیٹی کو مارتا بھی ہے, گالیاں بھی بکتا ہے, تانے بھی دیتا ہے. کوئی بندہ وہاں دوسرا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نہیں تیار ہوتا. اور یہاں میرا آقا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی گہرائی میں تو اترو. میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا میرا جملہ ضائع ہو جانا میرا جملہ. تو ان کچھ روزہ دن دوتے تنگ کردا, کوئی تراویح والے تو ان تھکا دیتا, اور تھکے تھکے سے لگ رہے ہو. میں ایک تقریر کر کے آیا, 4.5 گھنٹے سفر بھی کیتا, پھر ایک تقریر بھی کیتی ہے تواڈے پنڈی چ, پھر تواڈے کول آیا کھلوتا. بولو جو میں جملہ بولوں تو اور سے بولو ذرا. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے ٹھنڈ ڈال دی ہو. وہی سسر کہہ سکتا ہے. کیا یہ بخاری میں روایت نہیں ہے کہ فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں کو انگلی سے لگائے, ایک کو کاندھے پہ اٹھائے, ایک بیٹی کو انگلی سے لگائے, روتے ہوئے بابا کے گھر آئی تھی؟ نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حقائق کڑوے ہوتے ہیں نا. روتی ہوئی آئی تھی فاطمہ, بخاری میں نہیں ہے. اور ادھر میرا آقا کہہ رہا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی. عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا. پتہ نہیں اس طرح بات کیوں موڑا یار.
ہاں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. جب ہم بنات کا لفظ کہتے ہیں، بنات جمع، تو پتہ ہے وہ ایک ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قوم کی بیٹیاں مراد ہیں جی. نبی جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو یہ قوم کی بیٹیاں مراد ہیں. میں نے کہا رب کو پتا تھا کہ تم نے بنات سے قوم کی بیٹیاں مراد لینی ہیں، اس لیے رب نے بنات کے بعد کیا کہا؟ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. ان کو الگ ذکر کی، مومنوں کی عورتوں کو الگ ذکر کی. یدنین علیہن من جلابیبہن. اگر انہیں ضرورت کے وقت گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر. یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ حبل اللہ. یہ جو ٹی وی کا اینکر ہے نا اور وہاں جو ٹیبل ٹاک کرنے والے ہیں نا، تم نہیں بتاؤ گے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے. تم بتاؤ نا تو پھر حبل اللہ کہتا ہے عورت باہر نکلے پردے میں نکلے، اور تم نے دوسرے گھنٹے میں وہی بیٹھ کے کہنا ہوتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے. تم کس طرح پڑھتے ہو واعتصموا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فٹ ہم پہ کرتے رہتے ہو. تم نے وہاں کہنا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ؟ پردے کا تو حکم قرآن میں کوئی نہیں، پردہ تو مولوی کروانا چاہتا ہے. اے ایمان والو، کیسے جو ہے سورۃ احزاب میں تم نے میری نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ. کن کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے. اے میرے نبی کے ساتھیوں. ساتھی کون؟ جن کے متعلق کہتا ہوں قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا. ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے. تم نے کوئی چیز مانگنی ہو، میرے نبی کی بیویوں سے مانگنی ہو. بلال تو نے حضرت عائشہ سے کوئی بات کرنی ہو، اے بلال تو فرش پہ چلے تو تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. تو نے کوئی چیز مانگنی ہو جی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بلال کو. کس سے؟ اس عائشہ سے جس کو رب کے سلام آیا کرتے تھے، جس کو میرا نبی کہتا ہے عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں، جس کی پاک دامنی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں اتری، جن کے لیے وکیل صفائی رب بنا تھا. میری ماں بہن بیٹی، اس کا دل حضرت عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہے. تمہیں یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی پردہ تو دل کا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا کیا پردہ، چہرے کا کیا پردہ؟ میری ماں بہن بیٹی کا دل حضرت عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہے، حضرت فاطمہ سے زیادہ پاکیزہ ہے. اے میرے نبی کے یارو، اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سامنے آ کر نہیں پوچھنا. فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حجاب. ذرا حجاب کا معنی کرو، بابو لوگ کریں، بابو لوگ. من ورائے حجاب. حجاب کا معنی یہ کون پردہ کروانا چاہتا؟
مولوی مولوی رب نہیں، تم پڑھتے ہو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی تو یہ کہہ رہی ہے سامنے نہیں آنا، من ورائے حجاب۔ میرے نبی کی بیویوں سے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، من ورائے حجاب۔ خدا گواہ، راولپنڈی کے لوگوں خدا گواہ، رب مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند، بڑا زبردست لفظ میں نے بولا ہے، کیا ہے اللہ؟ بڑا غیرت مند ہے۔ میرا دین اخلاق کا دین، میرا دین کہتا ہے تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کو بدلہ اچھائی سے، ادفع باللتی ہی احسن، جادلہم باللتی ہی احسن۔ جھگڑا بھی ہو جائے نا، مثلا مناظرہ ہو گیا، اس میں بھی طریقہ آسن، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمارا دین کہتا ہے صدقہ کرو، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، چاہے کھجور کا ایک دانہ ہو صدقہ کرو، اور تیرے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے بات کر لیا کر، اس پر بھی ہم صدقے کا ثواب دے دیا کر، مسکرا کے بات کر، بشاشت سے بات کر، منہ موڑ کے نہیں، گالے پھلا کے نہیں، گردن مروڑ کے نہیں، تکبر نہیں، عاجزی ہو۔ تکبر کون کرتے ہیں؟ جاہل لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ مال، گاڑی اچھی، مکان اچھا، اس پہ تکبر کر رہے ہیں۔ اور ایک بندے کو اللہ نے علم کی دولت دی، عالم، وہ کیا کرے گا؟ عاجزی۔ ہمارے فارسی کے ایک شاعر ہوئے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ، ان کی ایک کتاب ہے کریمہ، صرف 16 صفحوں کی کریمہ۔ ایک ان کی کتاب ہے گلستان، بوستان۔ اب تو ہمارے درس نظامی میں بھی نہیں پڑھائی جاتی، میں آپ سے کہوں گا وہ ترجمے والی مل جاتی، کریمہ ترجمے والا مل جاتی، 16 صفحے کی، وہ لیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ شیخ سعدی اس میں نصیحتیں کرتے، تکبر نہ کرو، عاجزی کرو، سخاوت کرو، کنجوسی نہ کرو، جتنا ہے اس پہ قناعت کرو۔ وہ شعروں میں کہتا ہے، شعروں میں شیخ سعدی نے عاجزی میں ایک شعر کہا، اللہ کرے آپ میں کوئی فارسی جاننے والے بیٹھے ہو، اللہ کرے، ورنہ مدرسوں میں بھی ختم ہوتی جا رہی۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کیوں جی مولانا مان اللہ صاحب؟ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، شیخ سعدی کہتا ہے جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ جس بندے کو کوئی پھل لگے نا، اچھا خطیب ہے، اچھا عالم ہے، اچھا قاری ہے، تو اس کا سر جھکنا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں، تکبر جاہلوں کا کام، عاجزی علماء کا کام۔ ہمارا دین اخلاق کا دین، مسکرا کے بات کر، ترش روئی نہیں۔ ایک موقع پر یہی دین عورت کو کہتا ہے آج اخلاق نہیں بکھانے، آج تھوڑی جی بد اخلاق ہو جائے۔ جی اللہ تعالی ہماری عزتوں کے بارے میں کیا ہے؟ غور سے بولو یار، آج اخلاق نہیں بکھانا، فلا تخزان بالقول۔ کب؟ جب تو گھر میں اکیلی، تیرا شوہر کوئی نہیں،
بھائی کوئی نہیں، بھائی کا دوست آ گیا دروازے پر، شوہر کا دوست آ گیا دروازے پر، اس نے دستک دی، تم دروازے قریب جا کے پوچھا کون؟ اس نے اپنا نام بتایا، تو اکیلی ہے؟ آج نرم لہجے میں بات نہیں کرنا، اس کے دل میں کوئی حرام زدگی پیدا نہیں، کوئی طمع پیدا نہ ہو، لالچ نہ آئے۔ آج نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، گھر پہ ہے نہیں ہے، کہاں گیا ہے؟ میں دس کے جاؤں گا، مجھے بتا کے جاتا ہے کہاں کب آئے گا، میں نے کی پتا کدوں آئے گا۔ ایک یہ لہجہ ہے، وہ تو گھر پہ نہیں ہے، میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ آج نہیں، آج اخلاق نہیں، آج لہجہ تھوڑا سا تلخ، اتنا تلخ، شام کے ٹائم تیرے خامند کو یا تیرے بھائی خامند کو ملے نا تو کہے ایک گھر بیوی رکھی ہو یہی کہ ڈین پالی ہو یہی، یہ کس لہجے نال اس میرے نال گل کیتی ہے؟ اللہ ہماری عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت، پتہ نہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو کیا ہوا، آزادی کیا، بسوں کی کنڈکٹر، واہ بڑی آزادی ملی ہے بھائی، بسوں کی کیا بن گئی؟ پرائیویٹ سیکٹری، اس کو آزادی کے۔ وہ ماچس کی ڈبی ہے، اس پہ حوا کی بیٹی کی تصویر، کوئی کریم حوا کی بیٹی کی تصویر، کوئی موبائل حوا کی بیٹی کی تصویر، اے داڑھی منن والا سامان نہیں ہوتا، اس تے بھی اس دی تصویر، بندہ پوچھے بھی اتھے کی تعلق ہے اس دا، اس میں اس کا کیا تعلق؟ بک رہی حوا کی بیٹی کی عزت نیلام ہو رہی۔ کہنا میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پڑھتی ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو حبل اللہ کیا ہے؟ اور سے بولو یار، تو پھر آؤ نا قرآن کو پکڑے، آؤ نا، حبل اللہ کہتا ہے ایاک نعبد ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ کاش میں شیخ القرآن کے مرکز میں کھڑا، یہاں تو ہر جمعے پہ ایک لے کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، لا کوئی نہیں۔ حضرت شیخ جب اسے پڑھتے تھے نا خود بھی جھومتے تھے، مجمع بھی جھوما کرتا تھا، خدا کی قسم مزہ آ جایا کر۔ لا الہ، میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارے دور میں اگر پیغمبری رنگ میں کسی عالم نے توحید سنائی ہے نا تو وہ مولانا غلام اللہ خان، سبحان اللہ، بالکل پیغمبری رنگ۔ کوئی رو رعایت نہیں، ایک دونی دونی تے دو دونی، آواز لگائی۔ حبل اللہ کہتا ہے، حبل اللہ ایاک نعبد۔ میرے ساتھ تھوڑا سا پڑھو تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، میرے اشارہ بھی دیکھنا ہے، میرے ساتھ جہاں میں نے رکنا ہے رک جانا ہے۔ پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس واو کو کہتے ہیں بیانیہ، اس واو کا کیا نام؟ بیانیہ، تفسیریہ۔ یہ معنی کیا دیتی ہے واو؟ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ اگر تجھے میرے سے پہلے جملے کی سمجھ نہیں آئی، میرے بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے۔ اب اس واو کا معنی کریں گے یعنی، معنی کیا کریں گے؟ اب معنی کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں
کہو یار، اور یار میں کس مرکز میں کھڑا ہوں؟ خدا گواہ ہے، جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے نا، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ جب توحید بیان ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو، اپنا نام لکھواؤ، نام لکھواؤ اپنے کہ مولا ہم بھی تیری توحید کو ماننے والے ہیں۔ قیامت کے دن ایک روایت میں آیا، اللہ مشرکین سے کہے گا، وہ جن کو لجپال اور غریب نواز اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اور مشکل کشا اور حاجت روا اور اولاد دینے والا، شفائیں بخشنے والا سمجھ کے پکارا کرتے تھے، انہی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ۔ جی کون کہے گا؟ جاؤ ان کے پاس۔ میں جب پرائمری میں داخل ہوا، میں ڈائریکٹ دوسری کلاس میں داخل، میں کچی پکی کو نہیں پڑھی، اس وجہ نالائق رہ گیا، ڈائریکٹ دوسری میں داخل۔ وہ جو استاد تھے نا، میرے والد صاحب کے مقتدی تھے، کرم علی ان کا نام تھا غالباً، بڑے مواحد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے اپنی کلاس میں بٹھا لیا اور تیاری کروا کے مجھے دوسری کا امتحان دلوا دیا۔ وہ جو سیکشن بی تھا اسی کلاس کا، اس میں ایک ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے کہا بھی تو میری کلاس سے آ جا۔ بچہ تھا، میرا بھی کچھ بن گیا بھائی، اسے ٹر جانے ہیں۔ تو وہ استادوں کو پتہ چل گیا، جو پہلے استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا بستہ چوکتے چل لو دے، چل اٹھا بستہ اور چل اس سیکشن میں، میری کلاس سے جو نکل۔ اللہ بھی قیامت کے دن کہے گا، یا جن کو پکارا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کے پاس صرف ہم موحد رہ جائیں، صرف موحد رہ جائیں، اللہ چل کے ہمارے پاس آئے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا۔ اس کے تحت امام بخاری اس روایت کو لائے، اللہ چل کے موحدوں کے پاس آئے۔ کیوں کھڑے ہو موحدو؟ نام لکھواؤ اپنے، جب توحید بیان ہو نا، چہروں پہ بشاشت آنی چاہیے۔ کیوں کھڑے ہو؟ ننتظر ربنا، ہم اپنے رب کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اللہ کہے گا وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں، اسیں ہی تھوڑا جہا شوخی چاہواں گے موائد، اور ہم کہیں گے مولا تو جانتا ہے نا، ہم نے ساری زندگی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، کسی کو شریک نہیں بنایا ہم نے۔ اللہ کہیں گے میں جانتا ہوں، اس لیے آیا ہوں، اور آج میں اپنے چہرے کی زیارت تمہیں یہیں کروانا چاہتا ہوں، یہیں کروانا۔ جب توحید بیان ہو تو چہروں پہ بشاشت لایا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں، یعنی ایاک نستعین، ہم مصائب اور مشکلات میں مدد مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ کتنی واضح آیتیں، اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ حضرت ابن عباس کو میرے آقا نے کہا جب بھی مانگنا ہو اور جب بھی مدد مانگنی ہے، یہ جو کراچی میں ایک بابا بیٹھتا ہے ایک ٹی وی چینل پر، اس بابا سے پوچھا گیا تم پیروں فقیروں سے مدد کیوں مانگتے ہو، یہ جائز ہے؟ تو اس نے کہا دلیل سنو ذرا دلیل، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت، خدا و مصطفیٰ
خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. علامہ اقبال نے کہا تھا ملا جب تعویل کرتا ہے آیتوں میں اللہ بھی حیران ہو جاتا ہے, جبریل بھی حیران ہو جاتا ہے. ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. بابا کہتا ہے تم پر جب کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تم 15 پہ کیوں ٹیلی فون کرتے ہو؟ واہ تیری دلیل تے صدقے جاؤں, 10:30 سے 24 تے تیرے ہوٹ چومیے جنہ ہوٹا چوئے دلیل نکلیے. واہ بابا جی واہ, کیا بات ہے آپ کی دلیل کی. اسی بابا سے کسی نے پوچھا تھا, میں نے خود سنا, کوئی مجھے بتاتا نا, خدا دی قسم ہے میں مننی نہیں سی گل کہ اتنی جاہلانہ بات بھی کوئی کر سکتا ہے, میں نہ مان, لیکن میں نے خود سنا ان کانوں سے. اسے پوچھا گیا میلاد النبی کا جلوس صحابہ نے نکالا تھا؟ تو بابا جی نے جواب دیا یہ جو تم بریانی کھاتے ہو یہ بریانی صحابہ نے کھائی تھی. کیا دلیل ہے جی, مزہ ہی آ گیا. اس کو کہتے ہیں دلیل. میں نے واک اینڈ میں تقریر کی تھی میلاد پر کہ یہ بدعت ہے, صحابہ نے نہیں کیا, نبی پاک نے نہیں کیا, بدعت ہے. تو ایک مولوی صاحب ہے, انہوں نے کہا بندیالوی جو اینک پہنتا ہے, اس وقت میں اینک پہنتا تھا, سن 74 سے میری نظر کمزور ہوئی, پھر اس وقت بھی میں اینک پہنتا تھا, پھر اللہ نے اس کو ذرا نظر بہتر کر اور وہ اینک اتر گئی, مجھے محسوس نہیں ہوتا. تو یہ جو بندیالوی اینک پہنتا ہے یہ صحابہ نے پائی سی, یہ جن گاڑیوں پہ سفر کرتا ہے صحابہ نے ان گاڑیوں پہ سفر کیا تھا, یہ سکوٹر, یہ سائیکل, یہ پنکھے. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے, وہ کہتا ہے سبحان اللہ, بریانی نہیں تھی, اینک نہیں تھی, یہ اگر جائز ہے تو میلاد کا جلوس بھی. پھر میں گیا, میں نے اس کا جواب دیا, آنکھوں تو سنا دے, سنا, مجھے دیکھنا بھی ہے سننا بھی. میں نے کہا حضرت میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا, اینک پانا میری مجبوری ہے. نظر کمزور ہے, نظر صحیح نہیں آتا دور سے, میری مجبوری. وہ کہتے ہیں نا بندے کی لڑکے کو اینک لگ گئی تو پہلی دفعہ اینک پہن کے باہر نکلا, آگے سے دوست ملا, وہ ساکھا بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں, بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں. اس اینک لائی, اس ساکھا ہن تو وجو لگ رہے ہیں. میں نے کہا اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا, اینک پانا میری مجبوری ہے. میں گاڑی میں دین سمجھ کے سفر نہیں کرتا, سفر کرنا میری مجبوری ہے. بریانی میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا, بھوک لگتی ہے, بریانی کھانا میری مجبوری ہے. مولوی صاحب میں مجمع میں کہہ رہا ہوں میری مجبوری ہے, میں دین سمجھ کے نہیں کرتا. تم ہی تھوڑی یہ جرت کر اور کسی جمعے پہ کہہ میں میلاد کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتا, میری مجبوری ہے. تم ہی آنکھ بلا کے ساتھ, پنکھے کے ساتھ. اور میرے آقا نے کہا تھا من احدث فی امرنا, ہر چیز نہیں, ہر نئی چیز نہیں مولانا, فی امرنا اے فی دیننا, دین میں کوئی اضافہ دین سمجھ کے, وہ کیا ہوگی؟ بدعت. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ ہے حبل اللہ. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو, حبل اللہ. اور اللہ کے سوا
کسی کو غائبانہ مدد کے لیے پکارنا، یہ ہے فرقہ واریت، جس کو قرآن کہتا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو ولا تفرقوا، قرآن کے خلاف عقیدہ بنا کے فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ فرقہ واریت کیا بنے گا؟ جو عقیدہ قرآن کے خلاف، اور جو قرآن کے مطابق ہوگا وہ کیا بنے گا؟ دین بنے۔ بات لمبی ہو گئی، اوہو تھک تو نہیں گیا آپ؟ قرآن ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، جتنے طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ذرا گہرائی میں ڈوب کے میری بات سننی ہے جی، سرسری نہیں سننی، یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، سرسری نہیں سننی، بالکل ڈوب کے سننی۔ قرآن ہے وہ رسی جو اللہ نے عرش سے لٹکائی، زمین کی طرف لٹکائی۔ قرآن وہ رسی ہے جس کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا، رسی ذریعہ ہوتا ہے بکھرے ہوئے سامان کو اکٹھا کرنے کا۔ او ولا تفرقوا، رسی ذریعہ ہوتا ہے بکھرے ہوئے سامان کو باندھنے کا، رسی ذریعہ ہوتا ہے چڑھنے کا۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ قرآن کے ذریعے مجھ تک پہنچے۔ قرآن قرب الہی کا کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، میں پڑھوں گا، آپ کہیں گے یہ تو ہم نے سنی ہوئی حدیث۔ روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کیا بو کیا؟ خلوف فم الصائم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام، بہت بڑے امام، بہت عظیم آدمی، وہ کہتے ہیں شام کے ٹائم روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مسواک کرے گا تو بو ختم ہو جائے گی اور اللہ کو یہ بو تو مسواک نہ کرے پچھلے ٹائم۔ امام اعظم کی پھر کیا بات ہے؟ امام حنیفہ کو کون پہنچے؟ اس کی ذہانت کو، فطانت کو، فقاہت کو کون پہنچے؟ امام صاحب کہتے ہیں یہ بو منہ میں نہیں پیدا ہوتی کہ مسواک کرنے سے زائل ہو جائے گی، یہ تو خلوب معدے کی وجہ سے، پچھلے ٹائم معدہ خالی ہوا، معدے سے بو اٹھی، منہ میں آ گئی۔ مسواک کرنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بے شک روزے دار مسواک کرے، مسواک کرنے سے یہ بو ختم نہیں ہوتی۔ محدثین نے اس کے مختلف معنی کی، ایک معنی کی تائید حدیث سے بھی ہوتی، روزے دار قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں علامت ہوگی کہ یہ روزے دار آ رہے ہیں۔ ایک معنی یہ کی۔ ایک معنی محدثین نے کیا یہ من امر المحبت ہے، محبت کا باب ہے، محبت کا باب ہے۔ پتہ نہیں پنڈی آل نو سمجھ آندی ہے کہ نہیں، یہ محبت کا باب ہے۔ جس سے پیار ہو جائے نا، جس سے عشق ہو جائے نا، جس سے محبت ہو جائے نا، اس کے عیب بھی ہنر بن جایا کرتے ہیں۔ وہ محبت مجبور کرتی ہے، جو سچا محب ہوتا ہے وہ محبوب کے عیب نہیں چنتا، نہ اس کی نظر ہنر پر، عیب بھی ہنر، اور جس سے نفرت ہو، جس کو دل تسلیم نہ کرے، اس کے ہنر بھی، یہ تو فطرت ہے انسان۔ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے، باہر ان کا بڑا مقام تھا،
لوگ مرید ہوتے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ چومتے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی لوگ کرتے، اور جو حضرت کی بیوی تھی نا وہ نہیں مانتی، وہ کہتی تھی کھلو، میں نے پتا تو کتنے پانی چے۔ بیوی تو رازدار ہوتی، بیوی تو رازدار، بیوی سے خامد کی کیا چیز چھپی ہوئی؟ بہر خامد کا جتنا احترام ہو، بڑا خطیب ہے، بیوی آدھی کھلو، میں جاننی ہے تو کتنے پانی چے، میرے نال نہیں رہندا۔ بیوی سے بیوی جلدی معتقد نہیں ہوتی۔ کبھی سیرت کا موضوع ہوا تو میں اس عنوان سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آج علماء کوئی بیٹھے ہیں تو وہ چلو لیتے جائیں ایک چیز، اس کو پھیلا لیں۔ بیوی جلدی معتقد نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی کا کمال تھا کہ میرے نبی کو سب سے پہلے میرے نبی کی بیوی نے مانا تھا۔ یہ مانتی نہیں، یہ جلدی معتقد نہیں ہوتی۔ جگری یار جلدی معتقد نہیں ہوتا، بچپن کا یار جو ہے نا وہ جلدی معتقد نہیں ہوتا۔ میرے نبی کو سب سے پہلے جگری یار نے مانا۔ یہ میرے نبی کا عظمت ہے نا، عظمت، کمال کی عظمت۔ وہ بیوی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن بیوی بیٹھی ہے سین میں، ایک اوپر سے بزرگ گزرے، ہوا میں اڑ کے جا رہے۔ بیوی آکھا بلے بلے، بزرگی تھے اے وے، میرا خامد بزرگ بنا پھرتا ہے، پیر پیری تھے اے وے۔ حضرت گھر آئے، اس نے کہا بڑا پیر بنا پھرتا ہے، پیر اج ویکھیا ہوا میں اڑ کے جا رہا تھا۔ اس کیا کرما لیے میں سا، وہ میں تھا تو پھٹ کہتی ہے تائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا پھردا۔ فوراً جناب اس نے پینترا بدل۔ تو جس سے محبت ہو جائے، مانا میں بڑا کرنے لگا ہوں، جس سے محبت ہو جائے اس کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں، عیب بھی ہنر لگتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں روزہ دار جو ہے وہ میرا محبوب بن گیا، میں اس نال پیار پا لیا، میں اس نال محبت کر لئی، اس کے منہ سے آتی تو بو ہے، مجھے لگتی خوشبو ہے۔ یہ من امر محبت ہے۔ تو روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہو گیا؟ قریب۔ ایک روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن بھی قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔